مثل نوره كمشكاة فيها مصباح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں زمینی معجزات میں حصے دوم حیوانات سے متعلق معجزات کا ذکر چل رہا ہے۔ آج شیر کا واقعہ، ہرنی کی گفتگو اور چڑیا کا واقعہ یہ پڑھا جائے گا۔ اس شیر کا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ کے لیے مسخر کر دیا۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ سرزمین روم میں فوج سے بچھڑ گئے یا پکڑ لیے گئے۔ چنانچہ وہ بھاگتے ہوئے فوج کی تلاش میں نکلے تو اچانک ان کی ملاقات شیر سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرے ساتھ ایسا ایسا حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ سن کر شیر گڑ گڑاتے ہوئے اور دم ہلاتے ہوئے ان کے بازو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ حضرت سفینہ کی بات سنتا تو ان کی طرف مائل ہوتا، پھر ان کے بازو میں چلنے لگتا۔ وہ برابر اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ انہیں فوج تک پہنچا دیا۔ اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ دوسرا واقعہ لکھا ہے، ہرنی کی گفتگو۔ ابو نعیم اصبہانی زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہمارا گزر ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ وہاں خیمے میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعرابی نے کچھ دیر پہلے میرا شکار کیا ہے اور میرے نوزائیدہ بچے، یعنی جو اب بہت کم سن ابھی جو پیدا ہوئے ہیں، وہ بچے صحرا میں ہیں اور میرے تھن میں یہ دودھ جم گیا ہے۔ یہ آدمی نہ تو مجھے ذبح کر رہا ہے تاکہ میں آرام پا جاؤں، اور نہ ہی مجھے چھوڑ رہا ہے تاکہ میں صحرا میں اپنے نوزائیدہ بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی سے کہا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو واپس آ جاؤ گی؟ اس نے کہا کہ ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی زبان چاٹتے ہوئے واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیمے میں باندھ دیا۔ اتنے میں اعرابی آیا۔ اعرابی یعنی عرب کے ایک بدو، عرب کے ایک گاؤں کے آدمی، اور اس کے ساتھ ایک مشک بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تم اس ہرنی کو مجھ سے بیچو گے؟ اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس ہرنی کو زمین میں جاتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک تیسرا واقعہ لکھا ہے، چڑیا اپنے بچے کے چھٹکارے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتی ہے۔ ابو داود طیالسی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک آدمی جھاڑی میں داخل ہوا اور چڑیا کا انڈا نکال لایا۔ چڑیا پر ہلاتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس چڑیا کو کس نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے؟ حاضرین میں سے ایک آدمی نے جواب دیا، میں نے اس کا انڈا نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لوٹا دو، اس پر رحم کھاؤ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا۔ اس کے گھونسلے میں ایک چڑیا کے 2 چوزے تھے۔
ہم نے ان چوزوں کو پکڑ لیا تو چڑیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے پاس پر ہلاتی ہوئی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس چڑیا کے چوزوں کو لا کر کس نے اسے مصیبت میں ڈال رکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہم لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوزوں کو واپس لوٹا دو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ان کی جگہ پر لوٹا دیا، پھر وہ چڑیا دوبارہ نہیں آئی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔